بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، مسئلہ کشمیر اس خطے کا ایسا ایک دیرینہ اور الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ جو نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے۔ اپنی تنازع کی گہرائی کے لحاظ سے وہ فریقوں کے درمیان، یعنی جو میجر اس کی آمنے سامنے طاقتیں ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، نہ صرف انہیں منتقل ہو رہا ہے بلکہ وہ مزاحمت اور حریت کے نظریات کے ساتھ وہ کشمیری جو جنریشنز ہیں ان میں بھی منتقل ہو رہا ہے۔ یعنی ایک کے بعد دوسری نسل میدان میں آ کر کھڑی ہوتی ہے، بھارت کے قبضے کو چیلنج کرتی ہے، للکارتی ہے اور اس بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ بھارت کے شہری ہیں یا وہ بھارت کے قبضے کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں۔ یوں یہ ایک مسلسل عمل ہے اور اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا بارود کے ایک دہانے پر، بارود کے ایک ڈھیر پر کھڑا ہے۔ ایک معمولی سی غلط فہمی اور غلطی اس بارود کے ڈھیر کو بھسم کرنے میں یعنی بھسم کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر کوئی ایسا معجزہ ہوتا ہے، کوئی ایسی سرگرمی ہو جاتی ہے کہ جو تنی ہوئی بندوقیں ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ حال ہی میں ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معرکہ ہوا اس میں یہی دیکھا ہے۔ کشمیر کی جو الجھتی ہوئی صورتحال ہے اور بھارت کا جو قبضہ ہے اس کو چیلنج کرنے والی سب سے بڑی سیاسی قوت جو کشمیر میں ہے، ایک علامت کے طور پر پہچانی جاتی ہے، وہ آل پارٹیز حریت کانفرنس ہے۔ آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بٹ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ بہت مہربانی۔ بٹ صاحب، گفتگو کا آغاز ہم اس بات سے کریں گے کہ سید علی شاہ گیلانی شہید کی جو ایک برسی ہے اس کی تقریبات چل رہی ہیں، لوگ منا رہے ہیں، APHC کے بینر تلے بھی منائی جا رہی ہے اور دوسرے لوگ بھی کالم لکھ رہے ہیں، ایڈیٹوریل لکھے جا رہے ہیں ان کی فکر پہ، فلسفے پہ۔ سید علی شاہ گیلانی کے مقام اور مرتبے کو آپ کشمیر کی تاریخ میں کہاں رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عارف صاحب۔ دیکھیں، آج ہم اپنے ایک قائد، جو صرف قائد نہیں تھا، رہنما نہیں تھا، بلکہ ایک مصنف بھی ہے، تو ایک رہبر بھی ہے، اس کی آج ہم چوتھی برسی منانے جا رہے ہیں، اور اس عہد کے ساتھ کہ ہم جو اس کا مشن تھا، اس کا مشن یہی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ بھارت ایک غاصب ملک ہے، اس نے کشمیر پہ غیر قانونی طور اور غیر آئینی قبضہ کیا ہوا ہے، اس نے 1.25 کروڑ کشمیریوں کی آزادی چھین لی ہے، لہذا اس کے خلاف جو مزاحمت کشمیریوں نے بپا کی ہوئی ہے، اس مزاحمت کے وہ علم بردار رہے ہیں، اور اس نے اس تحریک حریت کو اس کو توانا کیا ہے اپنی قربانیوں سے، اپنی یکسوئی سے، اپنی اس نظریہ سے۔ تو لہٰذا ہم اس رہنما کی آج برسی منا رہے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو اس کا ادھورا مشن تھا، اس کا مشن یہ ہے کہ کشمیر کو بھارت سے آزاد کرا کے اور اس کو پھر انشاءاللہ الرحمن پاکستان کا حصہ بنانا تھا۔ تو وہی ادھورا مشن ہے، وہ چونکہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہے، تو ہم اب اس ادھورے مشن کو آگے لے رہے ہیں، اور ہمارا جو کل جماعتی حریت کانفرنس کا یہ موقف بھی ہے اور یہ نصب العین بھی ہے کہ جب تک بھارت کشمیر سے نکل جاتا اور کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت، جس کو اقوام متحدہ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور بھارت کے اس وقت کے آن جہانی وزیر اعظم جواہر لال پنڈت نے اس نے بھی تسلیم کیا ہے، اس حق خود جب تک وہ ہمیں مل جاتا، اور وہ مل کے جب ہمیں حق ملے گا تو ہمیں چوز کرنا ہے پاکستان یا بھارت، اور انشاءاللہ الرحمن کشمیری قوم جن کا مذہبی تعلق بھی پاکستان کے ساتھ ہے، جغرافی تعلق بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہر طرح کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنا وہ حق استعمال کر کے پاکستان میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس طرح انشاءاللہ الرحمن ایک وہ قائد اعظم کا جب اس نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، وہ شہرگ بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح علامہ اقبال، شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن جاتا، اور انشاءاللہ الرحمن جب ہمیں یہ موقع مل جائے گا ہم اپنا وہ حق استعمال کر کے انشاءاللہ الرحمن پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سید علی گیلانی صاحب اپنے نظریات میں بڑے دو ٹوک اور بہت واضح تھے، کوئی ابہام نہیں تھا ان کے نظریات میں، اور ان کے نعرے آج بھی ایک لوگوں کی زبانوں پر ہیں، زبان زد عام ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو نظریات کی چھاپ ہے وہ آنے والی نسلوں کے ذہنوں پر قائم رہے گی، جو ریفلیکشن ہے ان کے نظریات کا، یا بھارت اسے دھونے میں، اسے ڈسکنیکٹ کرنے میں کشمیری عوام سے وہ کامیاب ہوگا؟ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے جو نظریہ
گیلانی صاحب کا تھا وہ نظریہ قائم رہے گا، قائم ہے، اور نوجوان نسل جو اس کو آگے لے رہے ہیں. بھارت کا کوئی بھی جبر، بھارت کا کوئی بھی ظلم و ستم اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھیں بھارت نے آج تک وہاں اس وقت بھی 10 لاکھ بھارتی فوجی مسلح موجود ہیں، اور وہ اپنا ہر طرح کا ظلم کشمیری پہ ڈال رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ کشمیریوں کے دلوں سے آج تک پاکستان کی محبت کو نہیں نکال سکا. اس نے تو ہر ایک ظلم و ستم کیا، اس نے تو ان کو پابند سلاسل کیا، اس نے تو لاکھوں کشمیریوں کو شہید کیا، اس نے ہزاروں کشمیریوں کو ٹارچر سیلوں میں ٹارچر کر کے اپاہج تو بنا دیا. اسی طرح اس نے ہزاروں حریت قائدین و کارکنان کو پابند سلاسل دہائیوں سے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت نہیں نکال سکا. اسی طرح جو گیلانی صاحب کو پاکستان کے ساتھ محبت تھی، والیانہ عقیدت تھی، وہ آج بھی کشمیری لوگوں میں، خاص کر کشمیری جو نوجوان جنریشن ہے ان کے دلوں میں آج بھی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں اس کے حوالے سے. ایک دن ہمارا ساتھی تھا، وہ انٹراگیشن سینٹر میں تھا سری نگر میں، اس پہ انٹراگیشن ہو رہا تھا اس حوالے سے کہ آپ پاکستان نواز ہیں، آپ تاریخ نواز ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں. اس نوجوان نے وہ مجھے ملا، اس نے کہا انکل مجھے اس وقت حیرت ہوئی جن پولیس والوں نے مجھ پہ تشدد کیا، ٹارچر کیا کہ آپ پاکستان کا یہ نام چھوڑ دیا، آپ پاکستان کا یہاں کیوں گن گاتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دے، اس تحریک آزادی کشمیر کو چھوڑ دے. مجھ پہ ٹارچر ہو رہا تھا. ساتھ ہی میں ایک سائڈ میچ لگا تھا ہندوستان اور پاکستان کا، تو جب میں دیکھ رہا تھا تو پاکستان جیت رہا تھا، چھکے لگا رہا تھا. یہ پولیس والے میں ان کو دیکھ رہا تھا، یہ ڈانس کر رہے تھے جب پاکستان چھکے مار رہا تھا پاکستانی پلیئر. تو جب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب میچ ختم ہوا پاکستان جیت گیا، انہیں خوشی منائی پولیس والوں نے بھی. تو میں نے تھوڑا جرأت کی، میں نے کہا چلے اگر ماریں گے بھی میں ان سے ذرا پوچھتا ہوں. میں نے ان پولیس والوں سے پوچھا آپ تو مجھے پاکستان کے نام پہ مارتے ہیں، تحریک آزادی کشمیر کے نام پہ مارتے ہیں، آج تو خود تو آپ کیا اس کا نام ہے جشن مناتے پاکستان کے. اس نے کہا وہ تو ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ والیانہ ہے، یعنی کہ ان جو سپاہی ہے جو بظاہر اس وقت ہندوستان کے اس درگے میں، لیکن ان کا بھی دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس کا معنی یہ جو کیا اس کا نام ہے ملازم ہے اس وقت حکومت پاکستان ہندوستان کا ہے، وہ بھی اندرونی طور پاکستان کے ساتھ ہے. اور جو پاکستانی ہے آلریڈی کشمیری عوام، تو وہ تو ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. اسی طرح آپ کو وہ اس کے لیے ثبوت آپ کے لیے کافی یہ ہے کہ جب پاکستان اعلان کرتا ہے آج چاند نظر آیا، کل عید ہے، کشمیری وہی اسی دن عید مناتے ہیں. جس دن پاکستان کہے گا آج چاند نظر نہیں آیا، کل عید نہیں ہوگی، کشمیری اسی پہ عمل کرتے ہیں. یہ دنیا کے لیے پیغام ہے، ہندوستان کے لیے پیغام ہے، یہ مودی کے لیے پیغام ہے کہ وہ جتنا بھی جبر کرے، وہ جتنا بھی ظلم کرے، وہ جتنا بھی اپنی چالیں چلے، لیکن کشمیری ان چالوں میں نہیں آنے والے، ظلم سے دبنے والے ہیں. وہ پھر بھی پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اچھا بھٹ صاحب، یوں لگتا ہے کہ بظاہر بھارت یہ تاثر بھی دے رہا ہے، اعلان بھی کر رہا ہے کہ اب اس نے کشمیر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور کشمیریوں کو جھکا لیا ہے، ان کو دبا دیا ہے، بالخصوص 5 اگست 2019 کے بعد کی جو حکمت عملی ہے. لیکن ایک ان کا اس سب کے باوجود ایک خوف ان کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے. مثلاً وہ نظریاتی کتابوں پر پابندی لگاتے ہیں، وہ کشمیر کے مسئلے کی جو اہمیت ہے یا اس کی حیثیت ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کو اجاگر کرنے والے خواہ وہ بھارتی مصنفین اور دانشوروں کی ہی کتابیں کیوں نہ ہوں، ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہ خوف جو ہے اس کے تہ میں کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں جو جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ کمزور ہوتا ہے. جھوٹ اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا ثابت کرنے کے لیے اس کو لاکھوں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اسی طرح بھارت کا جو قبضہ ہے وہ بے بنیاد قبضہ ہے، جھوٹا قبضہ ہے. اس نے زبردستی قبضہ کیا ہے کشمیر پہ، کشمیر کی دھرتی پہ اور کشمیر کے لوگوں پہ. لہٰذا اس کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، کشمیری صحیح ہے، کشمیری حریت قیادت صحیح ہے، جو آزادی مانگنے والے ہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا ان کو یہ خوف ہے، یہ خطرہ ہے کہ جس دن ان کو تھوڑی سی آزادی ملے تو یہ تو بغاوت پہلے ہی وہاں شروع ہے، جاری ہے، اور اس میں مزید تقویت ملے جائے گی. حالانکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہندوستان پھر بھی کہتا ہے یہاں تحریک ختم ہوئی. اگر تحریک ختم ہو چکی ہے پھر ہندوستان آج بھی اپنی فوج کو اضافہ کیوں کر رہے ہیں کشمیر میں؟ اگر یہ بات صحیح ہے، میں دنیا کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ بات ہندوستان کی صحیح ہے پھر وہ اپنی فوجیں کیوں بڑھاتا ہے کشمیر میں؟ وہ اٹ مینس کہ وہ کمزور ہیں
کشمیر میں کیا اس کا نام ہے مذہمت زندہ ہے, مذہمت جاری ہے, اور اسی وجہ سے اسی خوف کی وجہ سے ہندوستان کو ایک خوف ہے, کیونکہ وہ جو اس کا نیریٹو وہ غلط ہے, وہ جھوٹا بیانیہ ہے. اس جھوٹے بیانیے کو اس کو پتہ ہے کہ آج نہ کل یہ ختم ہونے والا, لہٰذا اس کو اسی خوف میں مبتلا ہے. وہ اسی وہ اپنی فوج کو بھی بڑھا رہا ہے, اپنے ظلم ستم کو بھی بڑھا رہا ہے, اور دنیا کو کیا اس کا نام ہے اپنے جھوٹے بیانیے کے حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کو بھی پتہ ہے, اندرونی طور اس کو بھی پتہ ہے ہم غلط ہیں, ہم صحیح نہیں ہیں, اور کشمیری صحیح ہیں, کشمیری کا جو مطالبہ ہے وہ صحیح ہے, ہم نے ان کو حق, ان کا حق خود ارادت بنتا ہے, ان کو دینا پڑے گا. لیکن وہ ابھی بھی اس ظلم میں مبتلا, شاید آج نہ کل, شاید ہماری یہ ظلم ستم, شاید ہمارا دھوکہ دہی, شاید ہماری یہ طاقت شاید کشمیری کو مغلوب کرے. لیکن تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کشمیری 47 سے آج تک, میں نے جس طرح کہا بھی آپ کو, لاکھوں کشمیری کو شہید کیا گیا, اسی طرح ہزاروں کو اپاہج بنا دے گا ٹارچر کر کے, اسی طرح لاکھوں لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو ابھی بھی بھارت کے مختلف جیلوں میں پابند سلاسل کر رکھا ہے. اسی وجہ سے ان کو خوف ہے, ان کو پتہ ہے ہم غلط ہے, کشمیری نے آزادی لینی ہے ہم سے, لہذا وہ اس وقت کوشش کرتے ہیں جب تک ہو سکے تب تک ہم یہ کرتے رہیں گے. لیکن آخر کار انشاءاللہ وہ دن آئے گا انشاءاللہ جب حق کا بول بالا ہوگا اور کشمیری اپنی اس جدوجہد میں کامیاب ہوگی, اور تحریک کشمیر, آزادی کشمیر, حق خود ارادی تحریک کامیاب ہو جائے گی, اور انشاءاللہ الرحمن کشمیر بھارت سے آزاد ہو کے پاکستان کا حصہ بن جائے گا. اچھا بٹ صاحب, ایک یاسین ملک صاحب ایک استعارہ ہیں حریت کی, حریت کانفرنس کی, مزاحمت کی ایک علامت ہے, لیکن ان کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کہ بھارت کی جو NIA ہے پہلے ان کی جو عمر قید ہے اس کو سزائے موت میں وہ بدلنے کا مطالبہ کر رہی ہے دلی ہائی کورٹ سے, اور بھارت کی عدالتوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں رہا اس حوالے سے, تو بہت سے خدشات اور خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں. تو کیا APHC اس حوالے سے اپنا رول کس طرح ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے اچھا ایک سوال کیا ہے. حریت کانفرنس ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ جہاں ان کو ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہاں تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں. یاسین ملک صاحب ہے یا باقی جتنے بھی دیگر ہمارے قائدین و کارکنان بھارت کی مختلف جیلوں میں, ہم ان کی بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں, چاہے وہ کیا اس کا نام انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوں, چاہے وہ سیاسی تنظیمیں ہوں, چاہے وہ حکومتیں ہوں, چاہے وہ اپوزیشن ان ملکوں کی, ان تک ہم بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ بہت حد تک ہم کامیابی ہوتے رہے ہیں. لیکن مسئلہ اصل بدنصیبی یہ ہے آج کل کی دنیا مفاد پرست ہے, وہ مفادات کو دیکھتے ہیں, وہ منڈیوں کو دیکھتے ہیں, کیونکہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے, جیسا ان کو پتہ ہے کہ کشمیری حق پہ ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے ان ملکوں نے ہماری اس حق خود ارادت کو سپورٹ کیا ہے, وہ ملک بھی بظاہر اس وقت خاموش بیٹھے ہیں, لیکن ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ کشمیری سچے ہیں اور کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے. لیکن صرف جو ان کو آج کل جو کیا اس کا نام ہے مفادات ہے, ان کو ہندوستان کے ساتھ وہ وابستہ وہ مفادات ہے, اس وجہ سے وہ خاموش ہے. لیکن حریت کانفرنس اپنا کام کر رہی ہے, پہلے بھی کرتے رہی, اب بھی کرتی رہی, اور ہمارا انشاءاللہ یہ کیا اس کا نام ہے قوم سے بھی وعدہ ہے کہ جب تک نہ ہمیں وہ حق دیا جائے گا جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے. اسی طرح جو بھی ہمارے قائدین, چاہے اس میں یاسین ملک صاحب تو جو بہت بڑا امن کا علمبردار بھی ہے, تو جب تک ان کو رہائی مل جاتی تب تک ہم اپنے اس مشن کے پیچھے مشن کو جاری و ساری رکھیں گے. ہم اس وساطت سے, میں اس وقت ایز اے انفارمیشن سیکرٹری کل جماعتی حریت کانفرنس جتنے بھی ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں, میں اقوام متحدہ سے اپیل کرتا ہوں, میں اسلامی ممالک سے بھی اپیل کرتا ہوں, میں تمام امن پسند ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ یاسین ملک سمیت جتنے بھی حریت قائدین و کارکنان بھارت کے مختلف جیلوں میں, حالانکہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے ہندوستان کے خلاف کوئی غلط ایگزام نہیں کیا, ہم وہی حق مانگ رہے ہیں جس کا ہم سے اقوام متحدہ نے وعدہ کیا ہے, اور آج خود بھارت نے بھی وعدہ کیا ہے. بھارت ہی لے کے گیا تھا اقوام متحدہ میں ہمارا یہ مسئلہ کشمیر, کہ جو ہی وہاں امن بحال ہو جاتا ہم کشمیر کو وہ حق دیں گے. تو لیکن آج تک وہ حق نہیں دیا گیا. اسی حق کے سلسلے میں ہمارے قائدین بھارتی جیلوں میں ہیں اور وہ وہاں انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہے. تو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پوری عالمی دنیا کو کہ ہمارے جو قائدین ہیں, ہمارے جو کارکنان ہیں, ان کی رہائی میں اپنا منصبی کردار ادا کریں. بہت بہت شکریہ مشتاق احمد بٹ صاحب. ناظرین, آل پارٹیز حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سیکرٹری اطلاعات مشتاق احمد بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے مسئلہ کشمیر کے مختلف پہلوؤں پر بات کی اور جو بھارت کی ایک جارحانہ اور ظالمانہ پالیسی ہے اس پر اپنا اظہار خیال کیا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.